یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک گھنے جنگل سے جہاں پر ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بچے نے کچھ عجیب ہی دیکھ لیا ہے جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور اس ڈینجرس چیز سے وہ بچہ بھاگ رہا ہے۔ پھر ایک سین آتا ہے جس میں ریڈ کلر کی بس جنگل میں جا رہی ہوتی ہے۔ اس بس میں کچھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اپنا اسکول ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سنسان ویران جنگل اور اس ویران جنگل میں ایک اکیلی بس، اس بس میں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ریگی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ تم اس کھٹارا گاڑی کو تیز چلاؤ تاکہ ہم جلدی گھر پہنچ سکے۔ اس کا ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ یہ کھٹارا نہیں، یہ نئی گاڑی ہے اور تم اپنا منہ بند رکھو۔ ریگی ان سب بچوں سے الگ ہوتا ہے اور وہ شرارتی بچہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کی بات نہیں مانتا اور اپنی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بڑے بھی اسے جان چھڑواتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ گاڑی جنگل میں جا رہی تھی تو ویسے ہی اس جنگل میں اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن ان بچوں کو ذرا بھی فکر نہ تھی کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے۔ وہ بس خوش ہو رہے تھے کہ وہ جنگل سے جا رہے ہیں۔ وہ بس ڈرائیور جس کا نام جوزف ہوتا ہے وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ ایک درخت کٹا پڑا ہے اور ان کی گاڑی سڑک کراس نہیں کر سکتی۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جسم پڑا ہوا ہے جو کہ کٹا ہوا ہے۔ بچے ٹرک ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ کیا ہم پیچھے جانے والے ہیں، لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، ہم یو ٹرن لیں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ سے جاتے ہیں جہاں پر کوہرا ہی کوہرا ہوتا ہے اور ہر جگہ ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اسی راستے پر بھی انہیں کچھ اور فیس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک ہرن مرا پڑا نظر آتا ہے۔ ڈرائیور اپنی بس سے اترتا ہے اور اس جانور کو گھسیٹتا ہے۔ جیسے ہی وہ جانور کو گھسیٹتا ہے تو وہاں پر ایک کلر آ جاتا ہے۔ یہ کلر عام کلر نہیں تھا، وہ پورے شہر میں مشہور ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ اسے دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیریل کلر صرف بچوں کو مارتا ہے۔ وہ کلر ان بچوں سے کہتا ہے کہ سب اپنے موبائل فون لیں اور کھڑکی سے باہر پھینک دیں تاکہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکیں۔ پھر وہ کلر ریجی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ وہ اپنا موبائل فون کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ایک ایسے زون میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انسانوں کا جانا منع تھا۔ ان کی گاڑی ایک ٹنل سے گزرتی ہے جہاں پر روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ وہاں پر گاڑی رک جاتی ہے۔ ڈرائیور اس کلر سے کہتا ہے کہ انجن خراب ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں سے نہیں نکل پائیں گے، لیکن وہ کلر ڈرائیور سے کہتا ہے کہ تم ضرور کوئی کھیل کھیل رہے ہو اور میں تمہاری اس بچی کو مار ڈالوں گا جو تم اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ اتنے میں وہاں پر ایک خطرناک آواز گونجنے لگتی ہے۔ وہ اس ڈرائیور کو وہاں پر بھیجتا ہے جہاں پر آواز آئی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈرائیور وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسی کریچر آتی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے۔ ڈرائیور کی ڈراؤنی آواز سن کر وہ سب بچے ڈر جاتے ہیں اور وہ سب چیخیں مارنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ان کے ڈرائیور کی موت ہو چکی تھی۔ وہ کلر ان بچوں کو فورس کرتا ہے کہ تم جاؤ اور اس ڈرائیور کے ہاتھ سے کی نکال کے لے آؤ جس سے ہم اپنی گاڑی کو چلا سکیں۔ پھر ایک لڑکی جس کا نام بیس ہوتا ہے وہ جاتی ہے اور وہاں سے وہ چابی لے کر آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں جا کر بیٹھتی ہے تو وہ بہت ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ بچے اسے پوچھتے ہیں کہ ڈرائیور زندہ ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ ڈرائیور زندہ نہیں اور ہم سب مرنے والے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ اس کلر سے گن چھین لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کلر سے گن چھینتا ہے تو کلر اسے دھکا دیتا ہے اور اس سے وہ گن چھین لیتا ہے اور وہاں پر ڈراؤنی آواز آتی ہے۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترتا ہے تو وہ کریچر اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے۔ اتنے میں وہ کریچر اس بس میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ سب بچے اس سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ اس کریچر سے بھاگتے ہوئے بس کے دوسرے کنارے پر چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کریچر آ جاتی ہے اور اس بس میں گھس جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بس میں گھستی ہے تو وہاں پر وہ سب لائٹیں آن کر دیتے ہیں جس سے وہ کریچر ڈر جاتی ہے۔ اب ان سب بچوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ جب تک ان کے پاس لائٹ ہے تب تک وہ زندہ ہیں کیونکہ وہ کریچر اس لائٹ سے ڈرتی ہے۔ وہ سب بچے اس ٹنل سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ٹنل میں گھس جاتے ہیں جہاں پر وہ سب لائٹس آن کر کے اس ٹنل کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ بچے خود کے سائے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر اس ٹنل کا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس نقشے میں دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ باہر کو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ان سب بچوں کو ایک بنکر ملتا ہے جس بنکر میں وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اپنا کھانا کھاتے ہیں جو وہ سب اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر کچھ بچے ڈانس کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ ایک رومانچک
روچک دن ہے اور ہم سب کو اس دن کو انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مزید اپنے دماغ سے اس ڈر کو دور رکھنا چاہتے تھے۔ ایک لڑکی جس کا نام کوئنی ہوتا ہے وہ ریجی کے ساتھ اس ٹنل کی طرف راستہ کھوجنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئنی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ریجی زور زور سے بلاتا ہے کہ کوئنی کہاں ہو تم، لیکن کوئنی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ بھاگتے بھاگتے اس بیس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کوئنی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ پھر وہ دونوں آگ جلا کر بھاگ پڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں کوئنی ملتی ہے جو کہ اس کریچر کے منہ میں ہوتی ہے۔ وہ سب اس کریچر کے سامنے لائٹیں دیتے ہیں اور وہاں سے وہ کریچر بھاگ جاتی ہے اور وہ دونوں کوئنی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں جو کہ بہت ہی زخمی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے انہیں ایک ایسا کیبن ملتا ہے جو کہ ریسرچ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری ریسرچ اسی کریچر کے بارے میں ہوتی ہے۔ وہ سب بچے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر انہیں ایک ایسی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی انجان ہوتی ہے۔ وہ سب بچے وہاں پر موجود ایک ڈائری کو پڑھتے ہیں جس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکسپلورر تھا اور وہ ایک دن اپنی سسٹر کے ساتھ اس جنگل میں آیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بچے تھے، لیکن وہاں پر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کی سسٹر کو ایک کریچر مار ڈالتی ہے، لیکن وہ بچہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اب اسے ایک پچھتاوا تھا کہ اس کی سسٹر کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جو کہ کہانی کے شروع میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو چکا تھا اور وہ واپس اسی جنگل میں آتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے کہ آخر وہ کریچر کہاں سے آئی اور اس کا کیا مشن ہے۔ وہ کریچر کو مارنے والی مشین بھی بنا ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کریچر وہاں پر آتا ہے تو اسے مار ڈالتا ہے۔ اس ڈائری میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی کریچر کسی آدمی کو کاٹے اور اس کا خون پیے تو وہ واپس اس کو زندہ نہیں چھوڑتا اور اسے مار ڈالتا ہے۔ ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کریچر کس سے ڈرتا ہے۔ وہ کوئنی کی ایک شرٹ لٹکا دیتے ہیں جہاں پر وہ سب پلاننگ بناتے ہیں اور ایک بڑا لائٹ ہب بناتے ہیں جس سے وہ کریچر ڈر کر بھاگ جائے گا۔ وہ اپنے اس پلان کو سکسیس دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ناکام نہ ہو سکیں۔ اتنے میں وہ کریچر کوئنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ اس شرٹ کو دیکھتی ہے جو کہ لائٹ ہب پر پڑی تھی۔ وہ اس شرٹ کو اتارتی ہے، جیسے ہی وہ اتارتی ہے ریجی لائٹس کو آن کرتا ہے، لیکن لائٹس آن ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ریجی ان سب سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ لائٹس آن نہیں ہو رہی اور ہم اس کو کبھی نہیں بھگا سکیں گے، تم سب بھاگ جاؤ۔ کوئنی اور بیس وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ کریچر ان کا پیچھا کرتی ہے، ادھر وہ تینوں اس پر آگ لگا دیتے ہیں جس سے وہ وہیں پر ہی مر جاتی ہے۔ وہ سب اس کریچر کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب اس سے اپنی زندگی بچا لیتے ہیں۔ پھر ایک سین دکھائی دیتا ہے جس میں وہ سب بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ سب اپنے گھر میں پہنچ چکے تھے۔ جب وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پر کچھ اور لوگ جاتے ہیں اور وہیں پر ہی مارے جاتے ہیں۔